بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ٹیم منصور علی خان سے میں ہوں محمد عثمان۔ سوشل میڈیا پر قاسم کے ابا اور حمید کی اماں کا بہت ذکر ہو رہا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں اور حمید کے ابا کا قاسم کے ابا سے کیا تعلق ہے، اور ان سب کا ہماری موجودہ سیاسی صورتحال سے کیا تعلق ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی پھر وہی کرنے جا رہی ہے جو وہ پہلے بھی ایک بار ماضی میں کر چکی ہے، بلکہ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کریں۔ تو جناب، خبروں کا آغاز کرتے ہیں فیض حمید صاحب سے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید کی فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے وزارت داخلہ میں خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ فیض حمید کل بھی پیش نہیں ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق دھرنا کمیشن نے پہلے بھی فیض حمید کو بلایا تھا، مگر وہ پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد انہیں دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا۔ فیض حمید کو گزشتہ روز وہ 10:30 بجے بلایا گیا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر پیش نہ ہوئے۔ اب ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا کمیشن فیض حمید سے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لینے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیض حمید صاحب جو کہ فزیکلی پیش تو نہیں ہوئے، تو کیا وہ اس ویڈیو لنک والی آپشن پر مان جائیں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ بہرحال ان کے بیان کی اس پورے معاملے میں بہت اہمیت ہے۔ تو لیٹس سی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمشید اسد صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان ایک نامعلوم جگہ سے ریکارڈ کر کے دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر پر پولیس نے اٹیک کیا اور ان کے اہل خانہ جو ہیں ان کو بہت ہراساں کیا۔ اس کے بعد پھر پولیس کی جانب سے موقف آیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب جمشید اسد صاحب نے ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پولیس، انتظامیہ اور میڈیا سب کو شدید برا بھلا کہا ہے۔ بلکہ برا بھلا تو ایک چھوٹا لفظ ہے، یوں سمجھ لیں کہ گالیاں دی ہیں۔ اچھا، میڈیا کو انہوں نے کس بات پہ برا بھلا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی پولیس کا موقف ہی چلایا ہی کیوں ہے آپ نے؟ خدا کے بندے، اسی میڈیا نے آپ کا موقف بھی تو چلایا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ الزام لگائیں، دوسری طرف کا موقف سنے بغیر آپ کے جو بھی الزامات ہیں ان سب کو سچ مان لیا جائے اور دوسرے کو سزا دے دی جائے۔ مطلب اب ایسے تو نہ کریں نا۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ورژن سامنے آئے، وہ دیٹ از فائن، لیکن دوسری سائڈ کا ورژن آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور جس طرح کی آپ نے زبان اپنے اس بیان میں استعمال کی ہے، اس حوالے سے ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ کسی کی بد اخلاقی کا جواب بد زبانی سے تو قطعاً نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سیشن کورٹ لاہور نے مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس کی حوالے سے سماعت کی ہے۔ سیشن کورٹ میں سیشن جج لاہور نذیر کیسر بٹ نے بطور ڈیوٹی جج اس کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے ملزمہ صنم جاوید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ صنم جاوید کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جو مسترد کر دیے گئے تھے۔ تو ابھی ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی ہیں، اور مشکلات تو جناب ان کے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی اور بشریٰ بی بی، ان کی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے اب اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی اور عمران خان پر 10 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز جیل سماعت میں نقول تقسیم کرنے کے بعد 10 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ اس حوالے سے مقرر کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عمران خان کی 6 اور بشریٰ بی بی کی 1 مقدمے میں عبوری ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع کر دی۔ اچھا جی جناب، ادھر شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ NA 56 اور 57 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف شیخ رشید کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ متعلقہ آروز کو اپیلیٹ ٹریبونل کے جج جسٹس مرزا وقاص رؤف نے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹریبونل میں شیخ رشید کی اپیل 4 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، جہاں پر الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے اب جناب پلڈیٹ نے ایک اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے ملک میں جمہوریت کے معیار پر، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی طرح انتخابات 2024 کے منصفانہ ہونے کا امکان بھی تاریک نظر آ رہا ہے۔ اپنی رپورٹ میں بلڈیٹ نے کہا کہ انتخابی عمل 2024 جاری ہے۔ بین الاقوامی جمہوریت کی درجہ بندی کے تھنک ٹینکس نے اسے انتخابی آمریت کہا ہے۔
गुज़िश्ता 70 साल से कोई भी दुरुस्त कदम नहीं उठाया गया। पिल्डैट ने कहा है कि सियासी जमातें और मकबूल रहनुमा मुसलसल एतमाद के बहरान का शिकार रहते हैं। सियासी जमातों और रहनुमाओं की सियासी किस्मत का इन्हिसार उनकी मकबूलियत या पॉलिसियों पर नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को मस्बत तौर पर मसरूफ़ रखने की महारत पर मुनहसर है। पाकिस्तान में सियासी अमल पॉलिटिकल कैंपेन्स को इस्टेब्लिशमेंट के हामी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान घूमने पर मजबूर करता है। पिल्डैट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का सियासी अमल पाकिस्तान के मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल के संजीदा हल पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करता। गैर मुंतखब निगरान हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन की रूह के मुनाफी है। 2018 के आम इंतखाबात में धांधली की तरह आम इंतखाबात 2024 के मुनसिफाना होने का इम्कान भी तारीक नज़र आता है। सियासी अमल में बार बार मुदाखलत के बावजूद सियासी जमातें टूटी फूटी हुकूमतें बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती की आदी दिखाई देती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ैसला साजों को इलेक्शन शेड्यूल और तारीख के बारे में मजबूर करना जमहूरी तनाजुर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कामयाबी है। 2023 में आज़ादी राय, मुल्की मईशत और सियासी इस्तेहकाम में कोई बेहतरी नहीं देखी गई। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को मुआशरे में पोलराइजेशन और इख्तलाफ राय और किसी सियासी जमात या ग्रोह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मज़ीद कहा गया है कि मीडिया को कुछ सियासी रहनुमाओं की तस्वीर, पैगामात या बयानात नशर करने की इजाज़त नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के वाले से उन्होंने कमेंट किया है कि जी कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल जारी रखा उन्होंने। अच्छा जी, अब जिक्र करते हैं उस खबर का जिसका मैंने आगाज़ में आपसे कहा था कि PTI क्या वो फिर वही करने जा रही है जो पहले कर चुकी है। क्या वो कर चुकी है और क्या करने जा रही है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF से कर्ज़ प्रोग्राम और मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में इस पर अमल दरामद से मुतालिक अपनी हमायत वापस लेने का इंदिया दिया है। IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़े तौर पर साफ़ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी जो कि अब दिखाई नहीं देते, लिहाजा वो IMF प्रोग्राम के लिए अपनी हमायत वापस ले रहे हैं। इस ज़िम्न में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की सरबराही में वफ़द ने IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करके शफाफ इंतखाबात से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के साथ $3 अरब का मुआहिदा किया था, जिससे कबल IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदों ने सियासी जमातों से बातचीत करके हमायत हासिल की थी। IMF के नुमाइंदों ने अहम सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें की थी। इमरान खान ने जुलाई में IMF वफ़द से होने वाली मुलाकात के बाद कहा था कि इलेक्शन के बाद जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक IMF मुआहिदे की हमायत करते हैं। $3 अरब के मौजूदा IMF प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ की इब्तदाई किस्त जुलाई 2023 में पाकिस्तान को मिल चुकी है, जबकि अप्रैल तक तकरीबन $1 अरब 80 करोड़ मिलना बाकी हैं। पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त का जायज़ा 11 जनवरी 2024 को लिया जाएगा, जिसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल किया गया है। इस वाले से हम आपको पहले अपडेट कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक PTI ने जेल में कैद अपने बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। PTI के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत और IMF के साथ मामलात पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि IMF से ताउन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था और साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इस सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। PTI ज़राए ने बताया कि IMF ने जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की थी ताकि प्रोग्राम के हवाले से उनकी जमात की हमायत ली जा सके, ताहम ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। इसके बाद फिर मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन ने IMF के नुमाइंदों से बातचीत की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे। तो ये जनाब वो मामला था जो कि अब PTI करने की कोशिश कर रही है। माजी में वो क्या कर चुकी है वो भी आपको बता देते हैं एक बार याद दहानी के लिए कि PTI को माजी में भी IMF प्रोग्राम मुतासिर करने के इल्ज़ामात पर तनकीद का सामना करना पड़ा। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, उस वक्त के पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा की एक मुबैना ऑडियो आपको याद होगा सामने आई थी, जिसमें मुबैना तौर पर IMF के मुआहदे से पीछे हटने का मंसूबा जो है वो डिस्कस हो रहा था। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अब PTI का कहना है कि उन्होंने IMF को ख़त लिख कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिहाजा वो IMF प्रोग्राम की शराइत की हमायत की यकीन दहानी नहीं करा सकते। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम
کے تحت پہلے جائزے کے حوالے سے IMF کے عملے اور پاکستانی حکام کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ طے پایا تھا، لہٰذا وہ IMF پروگرام کی شرائط کی حمایت کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے۔ تو یہ جناب PTI جو ہے وہ اپنا ایک ٹرمپ کارڈ کہہ سکتے ہیں اسے، وہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ایک اپنی اسٹرینتھ ہے وہ شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس طرح سے۔ لیٹس سی کہ اس کے کیا اثرات یا نتائج جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں سامنے آتے ہیں، کیونکہ 11 جنوری کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے IMF کے، تو لیٹس سی کہ وہاں پر اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں قاسم کے ابا اور حمید کی اماں کے طرف۔ اچھا، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑا ویسے کل سوشل میڈیا پر بہت ڈسکس ہوتا رہا۔ اچھا، اب ہوا کچھ یوں ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ مطلب کافی ایکٹیو ہیں، کچھ جب سے مطلب وہ نگران وزیر اعظم بنے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جا کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، وہ صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی طرف سے سوالات لیتے ہیں، طلباء کی جانب سے بھی اور جرنلسٹس کی جانب سے بھی، اور پھر جتنے سخت سوال ہوتے ہیں، اچھا یوزلی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے سخت سوال ہو تو پھر آگے سے اس کا مطلب مناسب سا جواب ملتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر سخت سوال کیا جاتا ہے ان سے کوئی تو وہ اس کا جواب بھی اتنا ہی سخت دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک تازہ ترین انٹریکشن ان کا جو ہے وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور میں ہوا، جہاں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے سوال ہوا کہ گیلانی نواز شریف کو ہٹانا ہو تو عدالتیں رات 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں، قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو عدالتیں رات 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن گینگ ریپ کے کیسز تاخیر کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کے پورے نظام عدل پر بڑے سنگین سوالات ہیں، نظام عدل کو توجہ نہیں دیں گے تو اس میں کسی کا ابا ہو، باجی ہو یا وہ خود ہو، محفوظ رہنا مشکل ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قاسم کے ابا خود ہوں تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں آج ہوں تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے، کل آپ ہوں گے تو مجھے کچھ درست نظر نہیں آئے گا، پھر ناموں کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، خود ہوں تو سب درست، دوسرا ہو تو سب غلط۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھائے تو باپ بنا لیتا ہے، فائدہ نہ ملے تو وہ باپ ستیلا ہو جاتا ہے۔ ایک بار سوچ لیں باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں، پھر بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی۔ ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہنا ہوگا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اگر حمید کے ابا کی طرف دیکھے گا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ خراب ہی رہے گا۔ جو انہوں نے کمنٹ کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے کسی سیاسی رہنما کا نام نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے اب آپ کو اتنا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں قاسم کے ابا کی تو اس سے مراد عمران خان صاحب ہیں۔ اور دوسرا وہ جہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی کوئی ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھائے تو باپ بنا لیتا ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے ہنٹ کرایا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف، کیونکہ PTI کے لوگ ہیں بہت سے، وہ جب باجوہ صاحب تھے اور خان صاحب کا ابتدائی دور تھا انفیکٹ، تو اس وقت وہ انہیں کہتے تھے کہ جی وہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو اس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی جب فائدہ لینا ہو تو باپ بنا لیتے ہیں، فائدہ نہ ملے تو پھر وہ باپ ستیلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا اینڈ پہ جا کے کہ ان کو پھر ستیلے والا سلوک ہی ان کے ساتھ کیا گیا PTI کی جانب سے۔ تو یہ جناب تھا قاسم کے ابا اور حمید کی اماں کا معاملہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کے حوالے سے اپنا کچھ کامنٹ کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ووٹوں کا ٹرن آؤٹ کم رہا، سردی کی وجہ سے پولنگ اسٹیشن بنا ہی نہ سکے تو یہ دھاندلی کی طرف ایک راستہ کھولنے کے برابر ہوگا۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تواتر سے جو ہیں وہ اپنے خدشات کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ANP کے جو مرکزی ایک رہنما ہیں امیر حیدر ہوتی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن التوا کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے 8 فروری کے انتخابات ضروری ہیں، پرامن ماحول میں انتخابات کا انعقاد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ 2013 میں ہم دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، لوگ انتخابی مہم چلا رہے تھے اور ہم اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا رہے تھے۔ اس دفعہ ان کے باکس میں جنات کے ووٹ نہیں پڑیں گے، فیصلہ عوام کا ہوگا، عوام کے فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی پیش رفت گزشتہ روز ہوئی تھی، جو کہ نیب نے ایکچولی رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے کہا تھا کہ جی سزا یافتہ شخص جو ہیں ان کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال جو کر دی گئی ہے اس کے اوپر ذرا ریویو کریں اس کو،
اور اس سلسلے میں سینئر اسپیشل پروسیکیوٹر نیب جو ہیں محمد رافع وہ پیش ہوئے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا آپ نے متفرق درخواست کیوں دائر کی، بغیر اپیل کے نوٹس ہوئے کیسے آپ کی یہ متفرق درخواست قابل سماعت ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ الیکشن کاغذات نامزدگی اپیل دائر کرنے کی کل آخری تاریخ ہے، یعنی کہ آج۔ تو جس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے وہ ہمارا معاملہ نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، پرسوں مرکزی اپیل کے ساتھ یہ متفرق کیس سنیں گے پھر دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی مرکزی اپیل 4 جنوری کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے اور ان کے مطابق مختلف سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کے حوالے سے زمینی جائزوں کے تازہ ترین اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اب بھی ملک بھر میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، تاہم پنجاب نے اپنا مزاج بدلنا شروع کر دیا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مقبولیت کا فرق اب کم ہو رہا ہے۔ مقبولیت کے لحاظ سے یہ فرق چند ماہ قبل تک پی ٹی آئی کے حق میں 15% تک زیادہ تھا، جبکہ اب یہ صوبے بھر میں کم ہو کر 5% تک رہ گیا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں۔ پاکستان بھر کے حوالے سے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان مقبولیت کا فرق اب بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی نمایاں حد تک مقبول جماعت ہے، تاہم پنجاب میں نون لیگ نے بہتری کا مظاہرہ کیا ہے اور صوبے میں عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کو ٹکر دینے کے لیے پہلے سے بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ حالیہ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 2018 میں ہونے والے عام انتخابات کے وقت سے زیادہ ہے۔ نون لیگ کے معاملے میں دیکھیں تو پارٹی کی مقبولیت 2018 کی پوزیشن سے کم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اپریل 2022 کے بعد نون لیگ کی اپنے گڑھ پنجاب میں عدم مقبولیت کے بعد اب حالیہ مہینوں کے دوران اور نواز شریف کی جانب سے خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آنے کے بعد کچھ بہتری آئی ہے۔ تو یہ جناب انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے مقبولیت کے حوالے سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کمپیریزن اس وقت کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب جہاں نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو نون لیگ میں عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر اصلاح مشورے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایاز صادق، روہیل اصغر، طلال چودھری کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ این اے 121 سے روہیل اصغر نے پارٹی قیادت کو الیکشن لڑنے کا واضح عندیہ دے دیا۔ جہاں ہم آپ کو پچھلی اپنی ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ انہوں نے جناب این اے 121 سے ہی لڑنا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ این اے 121 کی 12 یونین کونسل کے چیئرمینز نے ایاز صادق کی حمایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایاز صادق نے این اے 119 اور 117 میں بھی کاغذات جمع کرا رکھے ہیں اور ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں ایاز صادق نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور کہا کہ حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے، میں ضد کرنا اور منوانا جانتا ہوں لیکن پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں۔ تو جناب این اے 121 کا معاملہ جو ہے وہ تاحال لٹکا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب ذرائع کے مطابق این اے 96 جڑاوالا میں طلال چودھری اور نواب شیر وسیر کا معاملہ جو ہے وہ بھی حل طلب ہے۔ نون لیگ میں طلال اور شیر وسیر کے لیے الگ الگ مضبوط گروپ کام کر رہے ہیں۔ نواب شیر وسیر پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں سے ہیں اور شہباز شریف کی رائے ہے کہ نواب شیر وسیر کو ٹکٹ جاری کیا جائے کیونکہ نون لیگ کے بعض رہنماؤں نے نواب وسیر کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ بھی کافی مشکل کا باعث بن رہا ہے اس وقت نون لیگ کے لیے، کیونکہ ایک طرف آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے تو دوسری طرف جناب طلال چودھری صاحب ہیں، ان کا بھی اسٹرانگ پارٹی کے اندر حلقہ احباب ہے، تو یقیناً یہ فیصلہ بھی کافی مشکل لگ رہا ہے نون لیگ کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے بتایا کہ استحکام پاکستان پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے۔ نون لیگ اور آئی پی پی کی قیادت کے مشورے جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی پی پی کو نون لیگ لاہور میں 1 قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر سوال بھی اٹھا تھا۔ ادھر ذرائع نے بتایا کہ نارووال میں احسن اقبال اور دانیال عزیز کا جھگڑا بھی جاری ہے، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک معاملہ جو ہے نا وہ نون لیگ کو درپیش ہے پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے دانیال عزیز کے این اے 75 کے نیچے پی پی 54 میں کاغذ جمع کرا دیے۔ پی پی 54 میں دانیال عزیز اپنے نمائندے کو جو ہیں وہ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب بورڈ کا اجلاس تھا اس میں جب دانیال عزیز صاحب پیش ہوئے تھے تو وہاں پر نواز شریف صاحب نے ان سے کافی خفگی کا اظہار کیا تھا کہ جو انہوں نے میڈیا پر آ کے بیانات دیے تھے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے، جس کے اوپر انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے اب کس کی طرف یہ پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اچھا جناب، ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑوں کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق
اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کے درمیان یہ ملاقات لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے اہم گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی درجہ حرارت کو نارمل رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق اور خورشید شاہ کے درمیان سیاسی استحکام اور رواداری کو قائم رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قیادت کے پیغام بھی ایک دوسرے کو دیے۔ تو یہ جناب ایک بڑی پیش رفت ہے اس لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ معاملات جو ہیں وہ بہت گڈ نہیں چل رہے تھے پچھلے کچھ عرصے میں، اور خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے کافی ایسے بیانات دیے گئے جو کہ نون لیگ کو جس پہ انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں اس ملاقات کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلتے ہیں، اور جو ایک تھوڑی سی ذرا جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے کیا اس میں سیز فائر ہوتا ہے، تو لیٹس سی، اس کا تھوڑا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔